تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر کی روشنیاں بحال کرنے کا عزم میئر کراچی نے کمر کس لی۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں ترقیاتی کاموں پر 46 ارب روپے خرچ کرنے جا رہے ہیں۔ شہر کے ترقیاتی کام تمام اضلاع میں بلا تفریق جاری رہیں گے۔ K4 پروجیکٹ پر کام کا آغاز جمعے سے ہو گیا ہے۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے میئر کراچی ان ایکشن۔ اولڈ سٹی ایریا میں ترقیاتی منصوبوں کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر مرتضی وہاب بولے 70 کروڑ روپے کراچی کے قدیم علاقے کے سیوریج نظام کی بحالی، سڑکوں کی مرمت اور دیگر ترقیاتی کاموں پر لگا رہے ہیں۔ لی مارکیٹ کی بحالی پر 10 کروڑ خرچ کریں گے۔ یہ سال ترقیاتی کاموں کا سال ثابت ہوگا اور انشاءاللہ یہ بلاول صاحب کا وعدہ ہے، آصف زرداری صاحب کا وعدہ ہے آپ سے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے نمائندوں کے ذریعے اپنے منشور میں جو چیز کہی ہے، جو چیز لکھی ہے، اس کی عمل درآمد کے لیے ہم سب تگ و دو کرتے رہیں گے، مل کر کام کرتے رہیں گے۔ میئر کراچی نے پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ باغ جینا گراؤنڈ بھرنا آسان کام نہیں۔ اگر پی ٹی آئی گراؤنڈ کو نہیں بھر سکتی تو ہمیں بتا دیں، جیالو کو وہاں پہنچنے کا بول دیں گے۔ سندھ حکومت نے کہا آپ کو جلسہ کرنا ہے، حاضر ہیں، جلسہ کر لیجئے۔ اب وہ کہتے نہیں ہم سڑک پر جلسہ کریں گے، کیونکہ آپ سب کو پتا ہے باغ جنا بھرنا آسان کام نہیں ہے۔ سڑک پر 200 لوگ کھڑا کر کے جو باقی لوگ متاثر ہوتے ہیں نا، جو کہ نارمل لوگ چل رہے ہیں گاڑی لے کے، رکشہ لے کے، بائک لے کے، اس کی تو آپ ڈرون فوٹیج زبردست بنا سکتے ہیں۔ ہاں یار، ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا، ان میں 90% لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں کہ یار یہ روڈ بلاک کر دیا، جاؤ پشاور میں جا کے کرو۔ K4 پروجیکٹ کا کام شروع ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ 71 ارب روپے کی لاگت سے پانی کی لائنوں کی تنصیب کا کام کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق اس شہر کی خدمت کرتے رہیں گے۔ کیمرامین شازیب رضا کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ رنچوڑ لائن مارکیٹ میں سیوریج کی خرابی نے تاجروں کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ مسلسل پانی جمع رہنے سے کاروباری سرگرمیاں متاثر، خریداروں کی آمد کم ہو گئی۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ رنچوڑ لائن مارکیٹ کے تاجروں کے لیے سیوریج سسٹم درد سر بن گیا۔ سیوریج کا پانی جمع رہنے کے باعث خریدار غائب، دکاندار پریشان۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو متعدد بار شکایات کے باوجود مسئلے کا مستقل حل نہیں نکالا جا سکا۔ گندگی کی وجہ سے گاہک مارکیٹ کا رخ کرنے سے کترانے لگے ہیں۔ گراہک کہاں سے آ رہے ہیں؟ صبح 12 بجے سے آئے ہیں، ابھی تک بسم اللہ کا پتہ نہیں ہے لوگوں کی یہاں کروڑوں کی دکان ہے، کروڑوں کا مال لگایا ہوا ہے، لوگوں نے لاکھوں کا مال لگایا ہوا ہے۔ ناپاک پانی ہے، گندا، نماز کے کپڑے ہوتے ہیں، کاروبار کا بہت برا حال ہوا ہوا ہے اور یہ ہر 6 مہینے میں ہوتا ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں مسئلے کا حل نکلے، ہم اپنا کام دیکھیں یار۔ رجب، شعبان، رمضان یہ 3 مہینے ہوتے ہیں ہمارے کام کے، باقی بیٹھنے کے ہوتے ہیں بھائی۔ دیکھ رہے ہیں لائنیں بہت پرانی ہیں، آئے دن یہاں پہ مسئلہ رہتا ہے، کاروبار ویسے ہی نہیں ہے اور اس وجہ سے پانی کی وجہ سے گاہک بھی نہیں آتا، یہ بہت مشکلات ہے اس میں۔ رنچوڑ لائن مارکیٹ کے نائب صدر شاہد سوجیلا کے مطابق سیوریج کا مسئلہ طویل عرصے سے برقرار ہے۔ یو سی چیئرمین سمیت متعلقہ حکام کے سامنے بارہا معاملہ اٹھایا مگر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ تاجروں اور خریداروں کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی شکایت ہو چکی ہے، یہاں کے کونسلر بھی اس سے باعلم ہے، چیئرمین بھی باعلم ہے اور یہ تو مستقل یہاں کا سلسلہ ہے۔ ہر 2 مہینے کے بعد یہاں پہ یہی حالت ہو جاتی ہے، زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہے۔ رنچوڑ لائن مارکیٹ کے تاجر اور شہری انتظامیہ کی توجہ کے منتظر ہیں۔ جب تک سیوریج کا مستقل حل نہیں نکالا جاتا، کاروباری سرگرمیاں معمول پر آنا مشکل دکھائی دیتی ہیں۔ کیمرامین نوید کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ شاہراہ پاکستان پر تجاوزات کے خلاف انتظامیہ کی کارروائیاں وقتی ثابت ہوئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر گلبرگ کی جانب سے آٹو پارٹس اور موٹر سائیکل مارکیٹ کو تجاوزات قائم کرنے پر سیل کیا گیا تھا، تاہم چند ہی دنوں میں درجنوں دکانیں دوبارہ سڑکوں پر قائم کرنے لگے ہیں۔ مزید رضوان احمد کی رپورٹ میں۔ شاہراہ پاکستان پر تجاوزات کے خلاف کارروائیاں بے سود، ایس او پیز کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں، قبضہ مافیا نے پھر قدم جما لیے۔ آٹو پارٹس کی دکانوں کے باہر گاڑیوں کی مرمت کے لیے سڑکوں کو 4 لین تک گھیر لیا گیا ہے، جس کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ واٹر پمپ سے عائشہ منزل جانے والی مرکزی شاہراہ دن بھر ٹریفک جام کا منظر پیش کرتی ہے، جہاں شہریوں کو شدید مشکلات کے ساتھ حادثات کا خدشہ رہتا ہے۔ شہری کہتے ہیں یہاں ہر وقت ٹریفک جام رہتا ہے، دکان والوں نے پوری سڑک پر قبضہ کر رکھا ہے، انتظامیہ صرف سیل کر کے چلی جاتی ہے، مستقل حل نہیں نکالا جاتا۔ جی، دکانیں سیل ہوئی تھی تو ہم نے ایک سکون کا سانس لیا تھا، لیکن جب سے ڈی سیل ہوئی ہیں تو آدھے سے زیادہ روڈ کیپچر کر کے ان کا کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ لوگ رانگ سائڈ آ رہے ہیں تو اس سے ٹریفک کا نظام بھی کافی ہے، کافی دیر تک کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس وجہ سے حادثات بھی ہو رہے ہیں اور دشواری کا سامنا ہے کافی آنے جانے میں۔
شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ تجاوزات کے خلاف مستقل اور مؤثر کارروائی کی جائے اور سڑکوں کو مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بحال کیا جائے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکیں۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ کراچی میں ای چالان کے خلاف جماعت اسلامی یوتھ کا احتجاج، چیل چوک لیاری سے ملیر ہالٹ تک 55 سائیکلسٹ کی ریس۔ منم ظفر خان کہتے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مزید اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں بھاری بھرکم ای چالان کے خلاف جماعت اسلامی یوتھ نے کیا انوکھا احتجاج۔ چیل چوک لیاری سے 55 سائیکلسٹ ملیر ہال تک روانہ ہوئے۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے خطاب میں کہا کہ شہر میں کوئی سہولت میسر نہیں مگر عوام پر بھاری بھرکم ای چالان مسلط کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے ای چالان واپس لینے کا مطالبہ بھی کیا کہ جس طرح آپ نے بھاری بھرکم ای چالان کے نام پر اہل کراچی کے ساتھ ظلم کیا ہے، ہزاروں روپے چالان کے نام پہ دے رہے ہیں، ہمیں یہ بھاری بھرکم ای چالان منظور نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ کراچی کے لوگ مہذب ہیں، کراچی کے لوگ ای چالان دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھاری بھرکم ای چالان ہمیں منظور نہیں ہے، آپ کو ای چالان کو ریوائز کرنا پڑے گا۔ منم ظفر کا کہنا تھا کہ شہر کو 15,000 بسوں کی ضرورت ہے، محض 5 بسوں کی نہیں۔ ہمیں پانی، بجلی، سڑکیں اور اپنا حق چاہیے۔ بولے جماعت اسلامی نوجوانوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ آپ نے ابھی اعلان کیا 5 بسوں کا تحفہ دیا ہے، کراچی کو 5 بسوں کی نہیں 15,000 بسوں کی ضرورت ہے۔ کراچی میں ایک وقت تھا کہ کراچی میں سرکولر ریلوے چلا کرتی تھی، کراچی کو سرکولر ریلوے کی ضرورت ہے، 15,000 بسوں کی ضرورت ہے۔ آپ کی 5 بسیں ہمیں قبول نہیں ہیں، صرف 400 بسیں ہیں جس پر یہ پورا شہر 3.5 کروڑ آبادی کا شہر سفر کر رہا ہے۔ ملیر ہال پر ریس کا اختتام ہوا، جہاں شرکا کا استقبال ایم پی اے محمد فاروق اور ماڈل ٹاؤن کے چیئرمین نے کیا۔ آخر میں سائیکلسٹ کو انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ بلدیاتی ملازمین سال 2026 کے پہلے احتجاج کے لیے تیار ہو گئے۔ میونسپل ورکرز ٹریڈ یونین الائنس نے تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہ ہونے پر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ مطالبات کی منظوری کے لیے مزدور متحد میونسپل ورکرز ٹریڈ یونین الائنس کے صدر نے سال 2026 کے پہلے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ ذوالفقار شاہ کے مطابق ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات اور پینشن میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ حاضر سروس ملازمین کا اعلان کردہ تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا۔ سندھ حکومت اور کے ایم سی کو آگاہی لیٹر بھجوا دیے گئے ہیں۔ اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو 20 جنوری کو ایم اے جناح روڈ پر کے ایم سی ہیڈ آفس کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔ جو ہے یہ 2019 اور 20 کا اضافہ نہیں دے رہے اور 2025 کا پینشن کا اضافہ نہیں دے رہے ہیں، تو وہ 33% بنتا ہے، وہ اضافہ نہیں مل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ٹی ایم سیز کے جو اکتوبر 2023 سے ملازمین ریٹائرڈ ہوئے ہیں، ان ریٹائرڈ ملازمین میں سے جو 2848 ہیں، ان میں سے صرف جو ہے 1560 کو جو ہے پینشن ملی ہے، باقی کا نہ پینشن ملی ہے اور نہ ہی ان کے فنڈ اور گریجویٹی کا کچھ پتہ ہے۔ احتجاج پہ اس لیے آ رہے ہیں کہ جب ہم نے 2 دفعہ انہیں لکھ کر تحریری طور پر دے دیا اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو بھی آگاہ کر دیا، جب ان کے کان پہ جوں نہیں رینگے گی تو پھر کیا کریں گے؟ حاضر سروس بلدیاتی ملازمین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 13 ماہ کے بقایا جات بھی ادا نہیں کیے گئے۔ ریٹائرڈ ملازمین کا شکوہ ہے کہ انہیں مجموعی طور پر 33% اضافہ نہ مل سکا، جبکہ 2018 سے واجبات تاحال التوا کا شکار ہیں۔ لوگ عوام مجبور ہے کیونکہ بڑی پینشن بھی نہیں مل رہی کے ایم سی کے لوگوں کو، 2 سال سے زیادہ ہو گئے، لوگ ریٹائر ہو گئے سر، کے ایم سی کے ملازمین بھی ان کو بھی نہیں دیا جا رہا اور احتجاج میں مجبور ہے احتجاج کرنے پہ۔ جناب مہنگائی تو جو ہے نا، مہنگائی بڑھ رہی، پینشن نہیں بڑھ رہی ہے۔ 2019-20 کی جو ہے نا وہ بھی پینشن ابھی تک نہیں ملی ہے۔ سر مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور تنخواہ وہاں کی وہیں ہے، بجلی کا بل بھرے، بچوں کی فیس بھرے، تنخواہ میں اضافہ کیا جائے۔ الائنس کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلوں پر عمل ہو رہا ہے اور نہ ہی حکومت سندھ کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن پر۔ بلدیاتی ملازمین نے خبردار کیا ہے کہ مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاصخیلی کی ہدایت پر صفورہ ٹاؤن میں ماڈل روڈ کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ سڑک چانڈیو چوک عبداللہ شاہ غازی گوٹھ UC 3 سے مختلف علاقوں سے گزرنے والی مرکزی شاہراہ ہے۔ چیئرمین راشد خاصخیلی نے کہا کہ سڑک کی تعمیر میں معیار کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے۔
سڑک اس لیے اہمیت کی حامل ہے کہ یہ ہائی وے تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے جس کی تعمیر کے بعد منٹوں میں منزل مقصود تک پہنچا جا سکتا ہے۔ بلدیاتی خدمات کی فراہمی کے وعدے کیے تھے، اس پر عمل پیرا ہے۔ UC3 کی عام شاہراہ کو ماڈل شاہراہ میں تبدیل کر کے عوام کو تحفہ دیا گیا ہے۔ کئی ترقیاتی منصوبے جاری ہیں جو جلد ہی مکمل کر لیے جائیں گے۔ کراچی میں صنعتوں کو گیس کی فراہمی معطل کر دی گئی۔ آج صبح 8 بجے سے پیر کی صبح 8 بجے تک گیس بند رہے گی۔ شہر قائد میں بجلی کی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہو سکا۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کے مطابق صنعتوں کو گیس کی بندش کا دورانیہ 24 گھنٹے پر محیط ہوگا۔ ترجمان سوئی سدرن کے مطابق موسم سرما میں گیس کی بڑھتی ہوئی طلب کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا ہے، جس کا مقصد گھریلو اور کمرشل صارفین کو بہتر گیس پریشر کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ ادارہ اس حوالے سے مسلسل کوشاں ہے۔ حسب معمول گھریلو اور کمرشل صارفین کے لیے گیس لوڈ مینجمنٹ کے تحت روزانہ رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک گیس کی فراہمی بند رکھی جائے گی۔ بعض علاقوں میں رات 9:30 بجے سے صبح 5:30 بجے تک بھی گیس کی لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے تاکہ دن کے اوقات میں صارفین کو بہتر پریشر فراہم کیا جا سکے۔ شہر کے مختلف علاقوں ملیر، جیکسن، گھگر پھاٹک، منگو پیر، شاہ لطیف ٹاؤن، نصرت بھٹو کالونی، کوانی کالونی، کرنگی، اورنگی، بلدیہ سمیت مختلف علاقوں میں گیس کی قلت سے شہری شدید متاثر ہیں۔ دوسری جانب شہر قائد میں بجلی کی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شہر قائد میں سردی کا راج برقرار، شہریوں نے گرم ملبوسات کی خریداری تیز کر دی۔ کراچی میں موسم سرد ہونے کے ساتھ ہی شہریوں نے گرم ملبوسات کی خریداری شروع کر دی۔ شہر میں ٹھنڈی ہواؤں اور درجہ حرارت میں کمی کے باعث بازاروں اور شاپنگ ایریاز میں خاصی رونق دیکھی جا رہی ہے۔ شہری سردی سے بچاؤ کے لیے جیکٹ، سویٹرز، مفلرز، گلوز، سویٹ شرٹس اور دیگر گرم ملبوسات کی خریداری میں مصروف نظر آتے ہیں۔ مہنگائی کے پیش نظر شہریوں کی بڑی تعداد نے بچت بازاروں اور سستے بازاروں کا رخ کیا ہے، جہاں مناسب قیمتوں پر گرم کپڑے مل جاتے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی کے دور میں سستے بازار غنیمت ہیں۔ کچھ خبریں کاروباری حوالے سے۔ جنوری 2026 کے آغاز سے ہی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کار متحرک ہو گئے ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران 100 انڈیکس میں 5374 پوائنٹس کی زبردست تیزی ریکارڈ کی گئی۔ انڈیکس 1,84,000 کی سطح سے اوپر پہنچ گیا۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ نیا سال پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں نئی بلندیاں لے آیا۔ 100 انڈیکس نے نیا سنگ میل عبور کر لیا۔ سرمایہ کاروں کے چہرے کھل اٹھے۔ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان نمایاں ہے اور ریکارڈ پر ریکارڈ بنتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران 100 انڈیکس میں 5374 پوائنٹس کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور انڈیکس 3% اضافے کے ساتھ 1,84,409 کی سطح پر بند ہوا۔ انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,87,905 جبکہ کم ترین سطح 1,79,535 رہی۔ اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ مثبت معاشی اعداد و شمار اور نئے سال کے آغاز پر سرمایہ کاروں کی جانب سے شیئرز کی خریداری میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ مارکیٹ اپنے ٹاپ پر ہے اور تقریباً 12-15 ہزار پوائنٹ مارکیٹ اپنے باٹم سے اوپر آ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سی سیلنگ پریشر ہے۔ مجموعی طور پہ تو صورتحال اچھی ہے۔ دیکھیں نا، آپ اگر 12-15 ہزار پوائنٹ کی بات کریں تو آپ دیکھیں گے تو مارکیٹ میں 400-500 پوائنٹ کی کمی وہ نہیں ہے۔ ایک ہفتے کے دوران مارکیٹ 394 ارب روپے مالیت کے 6 ارب 48 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن 555 ارب روپے اضافے سے 20,768 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ دسمبر 2025 میں ترسیلات زر میں ماہانہ 13% اور سالانہ 17% اضافہ ہوا، جبکہ بیرون ملک پاکستانیوں نے 3 ارب 60 کروڑ ڈالر وطن بھیجے۔ ٹی بلز کی نیلامی میں کٹ آف بیلڈ میں 29 سے 34 بیسس پوائنٹس تک کمی دیکھی گئی، جس کے بعد مارکیٹ آئندہ مانیٹری پالیسی میں شرح سود میں تبدیلی کی توقع کر رہی ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ انڈونیشیائی وفاقی نائب صدر نائب وزیر تجارت کا کامیاب دورہ کراچی۔ غیر ملکی وزیر دورہ مکمل کر کے کراچی سے واپس اپنے وطن روانہ ہو گئی۔ انڈونیشیا کی وزیر کے اعزاز میں تواب ہاؤس میں شاندار عشائیے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ انڈونیشیا کی وفاقی نائب وزیر تجارت کا کراچی میں الوداعی عشائیہ۔ وفاقی وزیر کی تواب ہاؤس آمد۔ ایتھوپیا کے اعزازی قونصل جنرل ابراہیم تواب کی جانب سے انڈونیشیا کی وفاقی وزیر تجارت کے لیے شاندار تقریب سجائی، جس میں PIA کے چیئرمین عارف حبیب، زبیر موتی والا،
फजल करीम दादा भाई समेत मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल ने शिरकत की। इब्राहिम तवाब ने इस बात पर जोर दिया कि कराची से बराह रास्त इंडोनेशिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन से दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान एग्रीमेंट्स की डिस्कशन हुई है पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान। इसके साथ साथ मैं खास तौर पे इनकी फैमिली का भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि अपनी फैमिली के साथ आई है कराची। इंडोनेशिया की नायब वफाकी वजीर तिजारत ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती शोबों में शराकत दारी से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। Excellency, Honorable Asifa, and it's been so wonderful being able to have these exchanges, and I hope to see the bilateral relations between Indonesia and Pakistan continuously flourish. And I'm grateful for the business-to-business conversations that are also currently taking place here, and this overall momentum is something that we need to make the most of. कारोबारी शख्सियात और मुख्तलिफ मुल्कों के कौंसल जनरल ने पाक इंडोनेशिया तिजारती मफामत को सराहा। इस मौके को खुशाइन समझता हूँ कि इंडोनेशिया जैसे अहम बरादर मुल्क से उनके वजीर तिजारत यहाँ तशरीफ लाएं और हमारे कारोबारी लोगों से मुलाकात की। दुनिया में जो इम्पोर्ट कर रहे हैं पाम ऑयल इस वक्त मोर देन $2.7 बिलियन का, तो पहले मलेशिया के से हम करते थे, लेकिन अभी इंडोनेशिया ने ये मार्केट कैप्चर की अपनी क्वालिटी और प्राइस की वजह से। This is an bilateral cooperation, so we wish them luck and happiness in new year also, and we have a very strong foundations, historical foundations, so now it's time for us to make something concrete. तकरीब में रुकन कौमी असम्बली मिर्जा इख्तियार बेग, इश्तियाक बेग, फारूक अफजल, अथर इकबाल समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। एक्सपो सेंटर में सजी 3 रोज़ा फूड एशिया एक्सपो का दूसरा रोज़, जहां ज़ायक़ों, जिद्दत और कारोबार का हसीन तालमेल देखने को मिल रहा है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। एक्सपो सेंटर में सजी 3 रोज़ा फूड एशिया नुमाइश में शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। एक्सपो में 500 से ज़ायद मारूफ ब्रांड्स के 180 स्टॉल शेयरिंग की तवज्जो हासिल करने में कामयाब। नुमाइश के दूसरे रोज़ एक्सपो सेंटर में लोगों की आमद। नुमाइश में खानों के मसालाजात, बेकरी आइटम पेश, जदीद और दीदा ज़ेब क्रॉकरी के साथ खाने की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी में भी शायकीन की पसंदीदा। फूड एक्सपो के शुरा का कहना है कि इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए। पाकिस्तान फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के शोबे पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में ये एक बड़ा मसला रहा है कि इंडस्ट्री अपनी प्रेजेंटेशन नहीं करती रही है। बात में आज के हवाले से अगर फूड की टेक्नोलॉजी के हवाले से करूं तो देखें, कोविड के बाद फूड के बिज़नेस में जितनी तरक्की हुई है पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई। इस एग्जीबिशन से बहुत सीखने को लोगों को मिलता है। हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं आए आगे, और इस मुल्क के अंदर और हब जो कराची सेंट्रल है, इसमें बड़ी मदद मिलती है पैकेजिंग के हवाले से और प्रोडक्ट्स को बनाने में। शेयरिंग का कहना है कि ये एक्सपो न सिर्फ तफरीह और जायकों से भरपूर है बल्कि कारोबारी अफराद के लिए नए मौके भी फराहम करने का जरिया है। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 20। छठी खवातीन रेस मुमताज़ नेमत के नाम रही है। नताशा हसन ने दूसरी और महानूर फातिमा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। 5 किलोमीटर की दौड़ में हब रैली ड्राइवर दीना पटेल ने भी हिस्सा लिया। जावेद इकबाल की रिपोर्ट। कायद में सीवीओ पर वुमेन पावर रन रेस, छठी खवातीन रेस मुमताज नेमत की जीत पर इख्तिताम पजीर हो गई। मुमताज ने 5 किलोमीटर का फासला 21 मिनट 36 सेकंड में तय किया। नताशा हसन ने दूसरी और महानूर फातिमा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। महानूर ने जीत के बाद भंगड़े डालकर जश्न भी मनाया। एथलीट्स ने जीत पर खुशी का इजहार किया। रेसिंग के लिए फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली जो रन्स होते हैं 5 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की। The amount of people, the women that showed up was really encouraging and I think it's definitely a sign for me. बहुत अच्छा रहा। ये हर साल होता है ये इवेंट, हमें इंतज़ार रहता है कि वुमेन्स पावर भी होने वाला है। इंजरी में थी, ड्यूरिंग इंजरी मैंने 2nd पोजीशन हासिल की है, तो हम तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मेहमान खुसूसी बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने इवेंट को खुश आइंद करार दिया। We're delighted to be here and grateful for Born to Run for the invitation. It's been great to see so many empowered women and girls completing the race today. A huge achievement. इस तरह के इवेंट्स हमारे पास देखें ना, कितना ज़बरदस्त मौसम है कराची में आजकल, और ये मार्च तक चलेगा, तो इतने ज़्यादा इवेंट्स होने चाहिए। लोग जो हैं इस तरह से एक तो पॉजिटिविटी जैसे मैंने कहा बढ़ती है और फिर बॉन्ड्स बढ़ते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वालों में इनामात तकसीम किए गए। फ्रांसीसी सकाफती मरकज़ में साल की पहली मेगा तकरीब सज गई। अलायंस फ्रांसिस में फ्रेंच बाजार का शानदार इनेकाद किया गया। मज़ीद बताएंगे सैयद जुबैर राशिद।
बिल्कुल जी, देखें आज इतवार का दिन है और इतवार के दिन एलियांस फ्रांसिस में ज़बरदस्त सी आज यहाँ पर एक नुमाइश जो है वह सजी हुई है और आज फ्रेंच बाज़ार का कामयाब इनकाद हमें देखने को नज़र आता है और कौंसल जनरल फ्रांस एलेक्सी शातख्त एनेस्की इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि एलियांस फ्रांसिस के जो डायरेक्टर हैं एमेनुअल बेरिक, उन्होंने भी आज यहाँ पर जो खूबसूरत सी ये नुमाइश सजाई गई है तो जो अवामुन्नास हैं, जो आम शहरी हैं, उनको ब्रीफिंग देते हुए हमें दिखाई दी है। कौंसल जनरल फ्रांस से सबसे पहले आपकी बात कराते हैं। एक्सीलेंसी, व्हाट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी sir, French Bazaar, a lot of things, these archaeological exhibition, heritage and cultural exhibitions. What would you like to say? Your French Culture Center is too much active here in Karachi to promote cultural diplomacy. So what would you like to say? Assalamu alaikum, good evening, and best greetings, Happy New Year to all inhabitants of Karachi. Yes, this is it's an amazing event actually that we are having here with the French Bazaar outside of the Alliance Française, with the open doors here at the Alliance Française, and also this very nice furniture exhibition organized by Huma Sahiba, which was a great mix of all kinds of different furniture, classic, contemporary, French, Pakistani, all kinds of different furniture, very nice, also very nice rugs and carpets. But I shall not take credit for it. The one who has to take credit for all of it is to your left, is the director of Alliance Française, because Alliance Française is not just a French cultural center, it's a French-Pakistani or Pakistani-French institution. So the director is French. The head of the president of the board is Pakistani, so it's a Pakistani-French institution, and it's a two-way street. So it's a place where people meet. You have the French. You can come here and learn French, but you can also come over here and learn something about Pakistani artists, and people may just have cultural exchange. Thank you so much, sir. Consul General France Alexei Shatakht Eneski और डायरेक्टर अलियांस फ्रांसिस मिस्टर एमेनुअल बेरिक, थैंक यू सो मच टू बीइंग विद अस। और इसी तरीके से फ्रेंच कल्चर सेंटर जो है वो अपना काम जारी व सारी रखेगा, जहां पर हमने देखा है कि एक जानिब एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो आबोताब से जारी हैं, तो वहीं पर सकाफत को भी चार चांद लगते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरीके से फ्रेंच कल्चर सेंटर की जो सरगर्मियाँ हैं फ्रेंच बाज़ार की, वो हमें देखने को नज़र आती हैं। जी, स्टूडियो से फिल वक्त